اور مناتے کیسے تھے؟ بی بی آ گئی، اس نے آ کے کہا حضور خامن کہتا ہے طلاق دے دوں گا، ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے، مہربانی فرمائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، اللہ بیچاری تڑپتی آئی ہے، اس کی گود ہری کر دے، کرم فرما دے، یہ بیچاری بڑی دکھی ہے، بندہ نوازی فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں، نہ کریں دعا، نے کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے، اللہ رسول کو منا لیتے ہیں۔ تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا، چلو ٹھیک ہے، اولاد کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے، کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے، اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا، تو جانتا تھا نا، اچھا میں سمجھ گیا۔ اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا، ملا کچھ نہیں، یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، اللہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہے گی نا میں ہوا یوں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں، اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں۔ رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو، آپ کیجئے بات۔ تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا۔ او بھائی اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں، تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں، بھائی اتنی سی بات ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے، رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں پہ بڑے، لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں۔ ہم ہمیں کیا ملانگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو کہانی تم سنا رہی ہو تو کافر بھی سنا رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں، اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ۔ ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی، سنو۔ حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ابا کے لیے دعا کر دیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا؟ بیٹھا تھا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث۔ اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے، بخاری مسلم ہے۔ جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں، تو غوث پاک نے بچھا لیا مجھے، کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں، تو اللہ پھر بندہ نوازی کرنا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، مہربانی فرمانا، کرم نوازی فرما۔ وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا، عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا، خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا، ہمیں ملنگ نہ سمجھو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے، مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا، اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے۔ لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے، پھر بالکل ہی مان لیا۔ آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے۔ کوئی میرے نام سے نہیں نہ پکارتا، اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے، تو ذرا چسکا آتا ہے، یعنی اس میں سرور آتا ہے، اس میں ذرا کیف آتا ہے۔ حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی، آپ کا مقام بڑا۔ حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے۔ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو۔ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں، جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے، وہ نقشبندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ سوروردی ہے، آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے، اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو می بن کے ہی برسا ہے،
اور ہر جگہ ہی برسا ہے، ہر جگہ ہی برسا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کریں ساری زندگی، اللہ والوں سے پیار کریں.